ایک دن کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں آصف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ آصف بہت ہوشیار اور مددگار تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیل گئی، ایک بوڑھے آدمی کی بکریاں چوری ہو گئی ہیں۔ بوڑھا آدمی بہت پریشان تھا کیونکہ وہ بکریاں اس کی زندگی کا واحد ذریعہ تھیں۔ آصف نے سوچا کہ وہ بوڑھے آدمی کی مدد کرے گا اور بکریوں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ آصف نے اپنے دوستوں حسن اور علی کو بھی اپنے ساتھ لیا اور تینوں نے بکریوں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنگل میں گئے اور وہاں انہیں کچھ عجیب سے نشان نظر آئے۔ نشانوں کو دیکھ کر آصف نے سوچا کہ بکریوں کو کوئی جنگل کے اندر لے گیا ہے۔ وہ نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں داخل ہوئے۔ جنگل کے اندر آصف کو ایک چھوٹا سا غار نظر آیا۔ غار کے اندر اس سے بکریوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آصف نے آہستہ آہستہ غار کے اندر جھانکا اور دیکھا کہ بکریاں وہاں بند ہیں اور دو چور ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آصف نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے چپکے سے غار کے اندر کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ چور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آصف نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا اور سب چپکے سے غار کے قریب پہنچ گئے۔ اچانک آصف نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے زور سے دور پھینک دیا۔ پتھر کی آواز سن کر چور چونک گئے اور پتھر کی طرف دیکھنے لگے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن اور علی نے پیچھے آ کر چوروں کو پکڑ لیا۔ چوروں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر آصف نے بہادری دکھاتے ہوئے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ چوروں کو پکڑنے کے بعد آصف اور اس کے دوستوں نے بکریوں کو آزاد کیا اور انہیں گاؤں واپس لے گئے۔ گاؤں والوں نے آصف کی بہادری کی تعریف کی اور بوڑھے آدمی کی بکریاں واپس کیں۔ آصف کا نام پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا اور سب نے اس کو ہیرو کہنا شروع کر دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آصف اور اس کے دوستوں کو جلد ہی احساس ہوا کہ چوروں کے ساتھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ایک رات آصف نے عجیب سی آہٹ سنی اور کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ چوروں کا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں میں داخل ہو رہا ہے۔ آصف نے فوری طور پر اپنے دوستوں کو جگایا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ آصف اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چوروں کا سامنا کریں گے اور انہوں نے گاؤں والوں کو خبردار کیا اور سب نے مل کر چوروں کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ آصف نے ایک ترکیب سوچی کہ وہ چوروں کو غار کی طرف لے جائیں جہاں انہوں نے پہلے بکریوں کو چھپایا۔ آصف اور اس کے دوستوں نے چوروں کے سردار کو پیچھے کرنے کا بہانہ بنایا اور انہیں غار کی طرف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آصف نے ایک اور ترکیب اپنائی۔ اس نے حسن اور علی کو اشارہ کیا اور انہوں نے چپکے سے غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ چوروں نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں۔ آصف نے ان سے بات کی اور کہا کہ اگر وہ بکریوں کو واپس کر دیں اور آئندہ کوئی چوری نہیں کریں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ چوروں کے سردار نے آصف کی بات مان لی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ آصف اور اس کے دوستوں نے چور کو غار سے باہر نکالا اور انہیں گاؤں والوں کے سامنے پیش کیا۔ گاؤں والوں نے آصف کی بہادری کی تعریف کی اور چوروں کو معاف کر دیا مگر انہیں گاؤں چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہادری اور ہوشیاری سے ہم بڑے بڑے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ آصف نے نہ صرف اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ نیکی کا صلہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ دوستوں کی مدد سے مشکلات کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ آصف کی بہادری اور ہوشیاری نے اسے اس گاؤں کا ہیرو بنا دیا اور اس کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔